تو نصیب معلق کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ سوالات آپ کو سوچتے کہاں سے ہیں؟ اب کون ان باتوں کو کرنے والا رہا ہے؟ نصیب جامد کا مطلب یہ ہے کہ اس نصیب کے متعلق آ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہو کہ اسے نہیں بدلنا۔ یہ اصطلاح میں کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ نصیب جامد کوئی چیز نہیں ہوتا۔ بس خلاصہ اس کا یہ، آپ اگر ابن عربی اور حضرت مجدد اور مثنوی معروم کی یہ 3 کتابیں رحمہم اللہ پڑھیں تو پھر آپ کے اندازے میں آ جائے گا کہ کوئی نصیب اور تقدیر ایسی نہیں ہے جسے خود حق تعالی شانوی نہ بدل دیں، اللہ خود بدل دیتا ہے۔ تو نصیب جامد کہنے کو تو ہوتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی، کوئی نہیں جانتا۔ آخری لمحے پہ پہنچ کے فیصلہ بدل جاتا ہے، موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں موت کے، اور موت کا جب پہلا جھٹکا لگتا ہے تو نصیب تبدیل ہو جاتا ہے کہ چھوڑو اس کو، رہنے دو، 10 سال اور جی لے، 20 سال اور جی لے۔ یہ نصیب جامد کہلاتا ہے، لیکن نصیب جامد حقیقت میں کچھ نہیں۔ اللہ کے لیے ظاہر ہے، اللہ ہی کے لیے تو فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے فیصلے وہ کر دیتا ہے۔ اب ذرا سی بات آگے اور ہے کہ نصیب جامد کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ تو نصیب جامد کی تبدیلی کا جو اختیار انسان کو حاصل ہے، یہ دعا ہوتی ہے۔ دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کے متعلق 2017 میں یہ فیصلہ اس پہ نافذ ہونا ہے، اور اس کی دعا 2019 کو آئے گی، اور میں یہ فیصلہ جو 17 میں کیا تھا 19 میں تبدیل کر دوں۔ مثال ہے، بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ میں اس مقام کا فرد فرید ہوں جو نصیب جامد کو تبدیل کر لیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ میں دعا مانگوں تو اللہ نے میری عزت اتنی رکھی ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے اور نصیب جامد تبدیل ہو جائے۔ قرآن میں آتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی عزت تھی اللہ کے ہاں، خدا کے ہاں اس کا بڑا احترام تھا۔ تو جو عزت اور احترام اللہ کے ہاں بعض لوگوں کا پایا جاتا ہے نا، وہ جب مانگتے ہیں تو پھر وہ تبدیل کر دیتے، اور حقیقت میں وہی ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا کسی کی نہیں سنتے، تم مانگو تو تمہاری مان لیں گے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا میں خاموش ہو جاؤں گا اللہ کا جلال دیکھ کے، اور پھر سجدے میں گروں گا، اور پھر مجھے ایسی کلمات تلقین فرمائے جائیں گے جن کو میں پڑھوں گا، اور مجھے اب تک معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا اس دن کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، مجھ سے فرمائیں گے کہ ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل، آپ مانگیں کیا آپ چاہتے ہیں، ہم آپ کو عنایت کر دیں گے۔ تو شفاعت کی بھی تو ایک قسم یہی ہے۔ تو وہ وجاہت اللہ کے ہاں، آپ نے اگر یہ لکھا پڑھا ہے اتنا ہی تو آپ سمجھ جائیں گے، وجاہت قہری اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ وجاہت قہری جو ہوتی ہے نا، کوئی غالب کے منوا کے، والعیاذ باللہ خدا کے سامنے کوئی چیز، کوئی آدمی اتنی دم نہیں مار سکتا۔ ہاں وہ خود ہی مہربانی فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ مجھے وہ مقام دیں جو آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، تو مجھے عنایت فرمایا گیا۔ جب عنایت فرمایا گیا تو میں نے ایک آدمی کے متعلق دیکھا کہ اس کی موت کفر پہ واقع ہوگی، لیکن اس کا مجھ پہ احسان یہ تھا کہ اس نے میرے بچوں کو پڑھایا تھا۔ تو لاہور آیا تھا، یہاں ایک برہمن اسے مل گیا، اور برہمن نے اس کو کچھ ایسی پٹی پڑھا دی کہ وہ مفتی صاحب بیچارے اپنے کام سے گئے۔
تو فرمایا میں نے پہلی دعا اس کے لیے مانگی، میں نے کہا اللہ اس کا نصیب بدل دیں، اگرچہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن مہربانی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ نصیب معلق کیا ہے؟ نصیب معلق یہ ہے کہ اللہ خود اس کی تعلیق کر دیتا ہے کہ اگر تمہارے لیے فلاں مانگے تو ہم کر دیں گے، اگر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تمہارے لیے اگر فلاں آدمی نے یہ کیا تو یوں کر دیں گے، تم اگر صدقہ کرو گے تو یوں کر دیں گے، اور اگر انہوں نے کرنا ہو نا پھر اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ صدقہ کر، وہ صدقہ کرتے تو خواب میں دکھا دیتے ہیں کہ اگر یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ بہت قسمیں ہیں اس کی۔ نصیب معلق جو ہے یہ آپ تو یقین نہیں کرتے ہوں گے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ علم نجوم کے جو ماہرین ہیں نا یہ نصیب معلق کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص علم ہے۔ دلی میں ایک تاجر آیا تھا، ہندو تھا، مومن کے ہاں ٹھہرا، تو مومن شاعر تھے اور زبردست علم نجوم کے ماہر تھے۔ مومن کا انتقال بہت کم عمر میں ہی ہو گیا، شاید 35-40 برس عمر پائی مومن نے۔ تو مومن کو بڑا علم اللہ نے دیا تھا، پھر وہ بیعت ہو گئے تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی لیے انہوں نے جو قصیدہ لکھا ہے کمال کا لکھا ہے، آپ ان کا قصیدہ پڑھیں، وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، گلاب ناب سے دھوتا ہوں مغز اندیشہ، کہ فکر مدحت سبت قسیم کوثر، کیا کہیں کہ فکر مدحت سبت قسیم کوثر ہے۔ ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں حضرت کی تعریف میں انہوں نے قصیدہ لکھا، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب سے رحمۃ اللہ سے بیعت تھے۔ تو ہندو آیا، ریشم کے اس نے لچھے رکھے اور تھان، تو انہوں نے کہا میاں وہ جاتا تھا بیچنے، نہیں بکے۔ پھر ایک دن اس نے شکایت کی مومن سے، تو مومن نے کہا کہ جس دن چھپکلی آئے گی نا اور تمہارے اس سارے کپڑے کو عبور کرے گی اس کے بعد بکیں گے، اس سے پہلے ہمارے مہمان ہی رہو۔ تو ایک دن اس ہندو نے دیکھا کہ چھپکلی آئی اور ایسے گزری، وہ اسی وقت اٹھا کے تھان لے گیا اور بک گیا۔ مومن خود اپنی وفات کی تاریخ بھی انہوں نے ایسے ہی کی تھی، ان کا جس دن دلی میں یہ واقعہ ہوگا اس کے اتنے دن بعد میں مر جاؤں گا، مر گئے۔ تو نصیب معلق جو ہوتا ہے نا اس تک رسائی ہو جاتی ہے، وہ تعلیق، اور خود خدا بھی دے دیتا ہے رسائی کہ فلاں سے کہو، فلاں کے پاس جاؤ۔ بہت واقعات آپ کو ملیں گے کہ کوئی آدمی کسی بات کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت محمد فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا تھا اپنی کسی بات کے لیے، تو انہوں نے اگلے دن اس سے کہا کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام بھی مل کے تمہارے لیے دعا کریں نا، کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ مجھے بس اتنا پتہ چلا ہے کہ تم گنگوں میں جاؤ اور مولانا سے کہو تمہارے لیے دعا مانگے، حل ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ نصیب معلق ہوتا ہے کہ تعلیق، والدین کی دعا سے تعلیق ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی ماں مانگے تو دے دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں پڑھتے نہیں نا، مطالعے کی وسعت نہیں ہے، اس حدیث میں بھی یہ آیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تصوف کے جتنے بھی صحیح ترجمان ہیں ان کی کوئی ایک بات اصولی ایسی بتاؤ جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، ادھر آتے نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کے متعلق بتایا نصیب معلق کا، فلاں تھا فلاں ایسے، فلاں تھا فلاں ایسے، فلاں تھا فلاں ایسے ہو گیا۔ ایک کے متعلق فرمایا کہ اس کی موت کے فرشتے آ گئے اور اس نے کسی کی خدمت کی تھی، اس کی دعا پہنچی اور اس نے کہا ہٹو یہاں سے، اس کی زندگی زیادہ ہو گئی ہے۔ فرشتوں نے کہا کیسے ہٹ جائیں، اللہ نے بھیجا۔ اس کا اللہ ہی سے پوچھو، مجھے بھی انہوں نے ہی بھیجا ہے، اس نے ایک آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی، یہ کر دیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔